الحمد لله كفى والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. لائق صدر احترام جناب صدر علی وقار، مہمانان اعزام اور سامعین محترم، آج کے اس پربہار عظیم الشان جلسہ عام میں میری تقریر کا عنوان ہے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی ضرورت و اہمیت. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. حضرات گرامی، ملک ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں آج جو مدارس اسلامیہ قائم ہے وہ صفحہ نبوی کی یادگار ہے، وہ دینی تعلیم و تربیت کے مراکز ہیں، وہ علمی و فکری اور ملی وحدت اور تعمیر انسانیت کی آماجگاہ ہے، وہ روشن مستقبل کی ضمانت ہے. ان کے ذریعے عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کو علمی، دینی، اخلاقی، تہذیبی اور عملی غذا فراہم کی جاتی ہے. بقول مفکر اسلام، مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے دائی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ عالم اسلامی کا بجلی گھر اور پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے. مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. حضرات گرامی، ہمارے ملک ہندوستان میں جہاں نفرت و عداوت اور مذہبی تعصب پورے عروج پر ہے، جہاں اتحاد و اتفاق اور اخلاقی قدروں کو ختم کر دینے والی آندھیاں چل رہی ہے، جہاں انسان خود انسان کے خون کا پیاسا ہے، جہاں مذہبی مقامات اور روحانی مراکز کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جہاں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو ایسے وقت میں مدارس اسلامیہ کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے. سامعین محترم، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو مسجدوں کو امام اور مؤذن نہ ملتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو مسلمانوں کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، ان کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین اور حقوق زوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو توحید کی تعلیم دینے والا، انسانیت نوازی کا پیغام سنانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا، انسانیت نوازی کا پیغام سنانے والا کوئی نہ ہوتا. حضرات گرامی، اس ملک میں مدارس اسلامیہ کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ ہے، انہی مدارس نے تعمیر انسانیت کا کام کیا ہے، انہی مدارس نے آزاد ہند کا شور پھونکا ہے، انہی مدارس نے ملک کو حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی جیسے درد مند جیالے عطا کیے. اور آج بھی انہی مدارس سے امید کی جا سکتی ہے کہ انسانیت کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کھیونہار، ملک ہندوستان کی تعمیر و ترقی کے لیے معمار، پیار و محبت کو ترستی، نفرت و عداوت کی بھٹی میں سلگتی، مصائب زمانے کا شکار انسانیت کو انسانیت کی خدمت گزار یہی دے سکتے ہیں. یہیں سے پھوٹیں گی عزم و بہار کی کلیاں، یہیں سے پھوٹیں گی عزم و بہار کی کلیاں، یہ زرد زرد جو پتے دکھائی دیتے ہیں. سامعین محترم، مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی قلم درانہ نگاہ کتنی دور رس اور حقیقت شناس تھی. انہوں نے فرمایا کہ ان مدرسوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب بچوں کو انہی میں پڑھنے دو. اگر یہ مولوی اور مدارس نہ رہیں گے، جانتے ہو کیا ہوگا؟ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. اگر آج بر صغیر کے مسلمان ان مدارس کے اثر سے محروم رہ گئے، بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں ہوا. آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات، الحمرا کے نشانات کے سوا اسلامی تہذیب کا کوئی نشان وہاں نہیں ملتا. حضرات، ضرورت ہے ایک امت ان مدارس کی تعمیر و ترقی، ان کی بقا و حفاظت کی طرف
مسائل کو حل کرنے کی فکر کرے، ہر طرح سے ان کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہو۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویدہ تو ہے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسما تو ہے، وما علینا الا البلاغ۔